اپسٹیمولوجی کہ اس سیب دا وجود میرے شعور وچ کی ہے. علم العلم اے ہے روح دا علم. تے جس ویلے میں دوئی چیزاں نو وینا اوندے تو آنٹولوجی، بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، میتھمیٹکس، یہ ساری چیزاں وجود وچ آندی. تمام علوم بس انہیں دو سطح تے ہیں، تری سطح کوئی نہیں. ٹھیک ہے دنیا دے بارے تے علم دے ربش چل جاسی، رب دے بارے کی چل سی. وہ تو نہ حصہ چمدا نہ عقل چمدا نہ تصور چمدا ہے. اوندا علم کیویں حاصل کراں؟ اون دے علم دا ہکو وسیلہ ہے کہ وہ اپنے لفظ کسے نو دے دے وے. ایتھے آ کے میں ابن اللفظ بن جانا. قرآن آ گیا مصطفیٰ دے وسیلے نال. ہن نہ لفظاں تو میں مفہوم اخذ کرنے ہیں. لیکن یاد رکھو عبداللہ شاہ دے مریدوں، یاد رکھو علی دے مریداں، حسین دے مریداں، مصطفیٰ دے مریداں، یاد رکھیا ہے لفظ کدی بھی مفہوم نہیں بن دے جب تک کشش تو سفر دا آغاز نہ ہوئے. اسی عالم اس پر نہیں بن سکدے کہ اسی حسن نو اپنی کتاباں تو کڑھے ہوئے. جب تک سفر عشق تو دل تو شروع نہ ہوئے تحقیق دا، تب تک الفاظ اپنے مفہوم توڑے تے کھلیندے نہیں. یہ لفظ بڑے ظالم ہیں. لوگ تاں دین محبوب دے نین دھوکے باز ہیں، لفظ سب کل وڈے تے ظالم ہیں. یا لفظ پردہ دار ہیں، یا لفظ پردہ دار ہیں. یا لفظ حجاب پا دین دین معنی دے ہوتے، یا لفظ حجاب چاہ دین دین معنی دے ہوتے. اپنا سفر علم دا عشق نال شروع کرو، شوق نال شروع کرو، حسن نال شروع کرو. اس باروں فلاسفہ نے علم دی تعریف کی تھی حصول الشیء عند الذہن. کسے شے نو ان دی تمام جہتاں دے نال ذہن دے وچ لے لمنا اے ہے علم. صوفیاء نے یہ تعریف نہیں کی تھی. وہ آندین علم ہے حضور معلوم. اللہ اکبر سبحان اللہ. واہ ابن العربی معلوم دی حضوری چلا جانا. جس ویلے معلوم توڑا حال بن جاوے، جس ویلے علم ایسا آوے کہ دماغ بھی خالی نہ رہے تے دل بھی خالی نہ رہے، روح بھی سیراب ہو جاوے، شعور بھی سیراب ہو جاوے، انہوں آندین وجدان، انہوں آندین معارفت، انہوں آندین عالم باللہ. انہیں کی ہوندہ ہے؟ عالم باللہ بندہ کیویں بن رہا ہے؟ علم، عمل، عالم، عالم کٹھا کیویں ہوندہ ہے؟ 10 منٹ دی تو انہوں جدید ترین علم دی توضیح سننی پوسی. توضیح المسائل سن دے ہو تو لگتا ہے 1400 سال پرانی گل ہے. نہیں، میں تانوں اج دی گل کردا پیا، پچھلے ہفتے دی تحقیق. انسان علم کیویں حاصل کردا ہے؟ توجہ نہ سنیا بس تھوڑی دیر. مولا کائنات نے آج تو 1350 سال پہلے آکھیا ہے اتدعمو انکا جرم صغیر. انسان تو کی سمجھنا تو چھوٹا جہا جرم ہے، چھوٹا جہا جراثیم ہے، چھوٹا جہا جرثوم ہے. اتدعمو انکا جرم صغیر وفیکم طول عالم الاکبر. بندیا تیرے اندر تو ایک عالم اکبر ہے. کیا عالم اکبر ہے؟ میں علم کیویں لینا؟ ریشمی زلفاں دا لمس، باد نسیم دے جھونکے دا لمس، دھوپ دی تپش، حسین نظارہ، حسین چہرے دے خد و خال، متناسب جسم، اتعلی ہے ساری. میں حسن نو ابھاردا پیا تاکہ حسین نو سمجھو. یہ کیویں میری حصہ چم رہے بھئی 5 حصہ رب نے مینوں دتی ہیں، باسرا، لامسا، شاما، ذائقہ. یہی ہے نا میرے کو حصہ. سامعہ یا سن سکدا کسی چیز نو، یا کسی چیز نو چک سکدا، یا ویکھ سکدا ہاں، یا انہوں پکڑ سکدا ہاں، یا سن سکنا. یا 5 حصہ ہیں نا، یا علم دے وسیلے یہ ہیں نا میرے کو. میں سیب نو کہندا پیا ہلال ہے، خوشبو بہت اچھی ہے، یہ گول ہے، یہ سخت ہے. اگر میں اس میں آواز بھی آندی ہے، اگر چکھ لما ذائقہ بھی آندا ہے. انہاں تمام حصے جو علم دے اعتبار نال جیڑی ہے نا بصارت سب تو بڑی ہے. 60% انسان دا دماغ اسے بصارت تے لگا. علم دا سب کو ڈائریکٹ ذریعہ ہی ہے. لیکن ایسی عجیب چیز ہے، بصارت کیا چیز ہے؟ آنکھ مادی ہے، بصارت غیر مادی ہے.
شاہ صاحب سنیا اکھ مکانی ہے جیڑی دے اندر بصارت ہے، لا مکانی ہے. اکھ زمانی ہے جیڑی دے اندر بصارت ہے، لا زمانی ہے. بھئی اس اکھ نو کڈ لو، ان دا وزن ہو سکتا ہے. یہ چوڑائی ہو سی، لمبائی ہو سی، گہرائی ہو سی، اندر وچ کی چیزیں ہیں وہ تمہیں پتہ لگ گیا سی. کیا کدی کسی نے بینائی نہیں کھڈی؟ کیا عجیب گل ہے. یہ بینائی ایسی عجیب چیز ہے کہ اج تک مینوں سمجھ نہیں آیا کہ نظر جگہ دے وچ ہوندی ہے یا جگہ نظر دے وچ ہوندی ہے. آج تک سمجھ نہیں، بڑا پڑھیا ہے نہیں گل سمجھ آئی. الانسان سری وانا سرہ، اس کو بڑا عالم اکبر کوئی بھی نہیں. بھائی لوگ آگے مکان لا مکان کی میں کٹھا ہوں. میں آنا کہ اپنی اکھ نو ویکھ لا کہ میں مکان تے لا مکان دستو گریبان ہے اکھ دے بیٹے. اکھ مادی ہے، بینائی غیر مادی ہے. دیکھنا اکھ نے نہیں دیکھنا، بینائی نے ہے. دیکھنا بینائی نے نہیں، دیکھنا دماغ نے ہے. یہ تواڈی جو کسی نو جادو تے شک ہے نا، یہ شک دور کر لے. میں ہوں تانوں جادو دا پردہ کھولے گا. سب کو وڈا جادو تیری اکھ ہے. آج کے عالم ساڈے جدید علوم نال متعارف ہیں، سمجھ دے کہ قرآن کس نہج سے بلند ہے، علی کس نہج سے بلند ہے، حسین کربلا اس کھڑا کیوں ہوتا ہے؟ اس اکھ نے مینوں دسیا ہے سیب ہے. کیا اس اکھ نے سچ بولے گا؟ یہ اکھ بڑی جھوٹ بولندی ہے. 2000 سال پہلے تک انسان سمجھتا آئی کہ زمین ہموار ہے. جو جی 2000 سال کی مسلمان علماء نے تو بعد دے وچ بھی بحث کی. فیثاغورس نے 2600 سال پہلے دسیا زمین گول. اسی کیوں آندے آسے کہ زمین ہموار ہے؟ کیونکہ بھئی اسی کیوں آندے آسے آواز ہم دی بھی سب نو اسی کیوں آندے آسے زمین ہموار ہے؟ کیونکہ ساڑی اکھاں سانو بکھائیں ہیں زمین ایکو جائیے. فیثاغورس نے آ کے سمجھایا کہ تواڈی اکھاں تانوں دھوکا دے دیاں پئی ہیں. اے زمین ہموار نہیں، زمین گول ہے. اسی آندے آسے اسی مسلمان مفکر تمام فلاسفہ آندے آئیں کہ زمین رکی ہوئی، زمین ساکن ہے، حرکت نہیں کر دی. کیوں؟ کیونکہ سانوں لگتا ہے حرکت نہیں کر دی. یہ ہلدی ہوندی تو بڑھا ہے نہ پاؤں. ایک ساڑھے بہت بڑے اسلام دے عالم نے کیا زبردست منطقی گل کی تھی. انہوں نے آکھیا کہ میں گھوڑے تے کھلو نہیں سکتا کیونکہ گھوڑا ہلدا ہے. ایسے ایسے عارف بھی گزرے ہیں اسلام کی تاریخ ہے. بہت بڑا نا ہے اسلام کا، میں نام نہیں لیتا. انہوں نے کہا میں گھوڑے تے نہیں کھلو سکتا کیونکہ گھوڑا جیسے ٹوٹا ہے بیٹھا ہے بندہ. یہ سائنسدان آدھے زمین گھومتی ہے، جو گھومتی ہو گیا تو میں ٹوڑا کی میں کھلوا کی میں ہٹا ہے نا. سبحان اللہ. ایسے بھی عارف باللہ ہے. یہ اکثر ایسے ہیں جانتے ہیں لے سارے ہندی اوقات میاں آنکھ نے حصہ نے دسیا زمین ساکن ہے تے سورج زمین دے ارد گرد گھومتا پہ ہے. علماء آج تو 1000 سال تک پہلے تک یہ سمجھتے ہیں کہ سورج کائنات کا مرکز ہے. جاؤ مفسر قرآن پڑھ لو، سارے بڑے بڑے سب نے لکھے زمین ساکن ہے، سورج گھومتا پیا ہے تے سورج کائنات دا مرکز ہے. لیکن گیلیلیو نے سانو دسیا کہ سورج ہی ہو جائے 10 ارب ہو رہے ہیں صرف تیری کہکشاں دے وچ تے 10 ارب تو اتے کہکشاواں ہیں. نظراں دھوکھا دیندیاں پیاں. میں اس سیب نو کیویں مان لواں؟ انہاں نظراں نے دسیا ہی زمین ہموار ہے، ہموار نہ نکلی. انہاں نظراں نے دسیا ہی زمین کھلوتی ہوئی ہے، کھلوتی ہوئی نہ نکلی. انہاں نظراں نے دسیا آئی کہ سورج تمام کائنات دا مرکز ہے، مرکز نہ نکلیا. ہن یا اکھاں مینوں دسدیاں پیاں نے سیب ہے، یہ لذیذ ہے، اندا ذائقہ ہے، اندی خوشبو بڑی چنگی ہے، پر حقیقت کی ہے سیب دی. اس سیب نو نہ سمجھ سو تو حسین توڑے تے کوئی نہیں کھلنا. کی ہے حقیقت؟
اندی حقیقت پوچھو جا کے کسی مائکرو بایولوجسٹ کو، کوانٹم بایولوجسٹ کو، تو دسے سی نہ اندے چ رنگ ہے، نہ اندے ذائقہ ہے، نہ اندے چ خوشبو ہے، یہ تو ایٹم ہیں جڑے ہوئے، بے رنگے ایٹم، بے رنگے خلیے مل کے رنگ پیدا کریں دے پین۔ وہ اس کو بڑا جادو ہور کی ہوئے، بے ذائقہ ایٹم مل کے ذائقہ پیدا کریں دے پین۔ بے ہے ایٹم، ایٹم کی ہے ایک ایٹم ہے، اندر وچ الیکٹرون ہے، پروٹون ہے، نیوٹرون ہے، ایک نیوکلس ہے، اندر ارد گرد ہزاراں میل فی گھنٹہ دی رفتار نال حرکت ہوندی پئی ہے۔ میری اکھاں دسیندیاں پئیاں سیب ساکن ہے، لیکن اے سیب اپنے اندر کروڑاں طوفان لے کے بڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، اے حقیقت ہے اس سیب دی، ایٹم بے رنگی، بے ذائقہ، بے حیت، اس دی حقیقت ہے، لیکن اندہ مجاز مینوں دسیندا پہ بڑا سوادی ہے۔ اے ہے رب دا ڈیزائن۔ اللہ اکبر، واہ میرے سونے رب، کیا ڈیزائن بنائے، کتھے پھسائے ہی سانوں۔ اگر ان دی حقیقت تے نظرہ لا لواں تو بھوک لگے تو سیب میرے واسطے بیکار ہو جاسی۔ اگر میں انہوں ایک ایٹم سمجھا بے رنگا بے ذائقہ جیڑی کی حقیقت ہے اندی، اگر میں اے سمجھا اس سیب نوں تو میرے واسطے سیب بیکار ہو جاسی، میرے پیٹ دی بھوک نہیں بجھنی۔ تے اگر بھوکا رہ جاساں، اگر حقیقت تے جاواں، تے اگر انہوں کھا لواں پیٹ تا بھری جاسی، روح بھوکی رہ جاسی۔ دیکھو اے حقیقت مجاز دے درمیان جیڑی برزخ ہے نا، انہوں انسان آندے نہیں، سے انہوں قرآن آندہ ہے مرج البحرین یلتقیان، پتہ نہیں کتے کتے مفسر لے گئے، وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانْ فَبِعَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ۔ دو اسی سمندر چھڑ دیتے ہیں، ملتے ہیں لیکن علیحدہ علیحدہ راندے ہیں، اے سمندر ہیں حقیقت مجاز دے۔ تے انسان ہے جس نے حقیقت دا ہاتھ بھی پکڑے ہوئے ہے، تے مجاز دا ہاتھ بھی پکڑے ہوئے ہے۔ جے حقیقت دے پاسے جاواں سیب نو کھا نہیں سکدا، جے سیب نو کھا لواں حقیقت نو پا نہیں سکدا۔ ہن کی کراں؟ یہ تو سیب ہے، معاملہ آسان ہے، لیکن حسین کی کرے؟ یہ تو سیب ہے، کھادا کھادا نہ کھادا کی فرق ہے؟ حسین کی کرے؟ بچے ہیں، بیویاں ہیں، صحاب ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، کیا سب دی قربانی دے دے وے؟ شیخ الاکبر نے فتوا دے مقیہ دے وے شعر آکھے آئی بڑا مینوں پسند ہے۔ آپ فرمائیں ہیں فصرف الخاطر ان ظاہرہ وطلو بالباطنہ حتی تعلمہ۔ آپ فرمائیں ہیں کہ چیزاں دی مجاز تو نظر چالا تے جڑ جا باطن دے نال، باطن نال جڑ سے دا علم لفظی اس تو پہلے عالم نہیں ہو سکتا۔ ہن کی کرے حسین؟ نکلتا پہ مدینے تو، سیدنا ابن عباس آگے حقیقت مجاز نو دیکھو کیویں جڑدی پئی ہے، علم عمل عالم عالم کیویں ایک ہوندا پہ ہے۔ صرف 5 منٹ رہ گئے، توجہ نہ سنے ہے۔ ابن عباس آئے آکھنے لگے امام نہ جا، تینوں قتل کر دے سن۔ کی جواب دیتا؟ شاء اللہ ان یرانی قتیلا۔ کی کرا چاچا، عقل دسیندی پئی ہے، مجاز دسیندا پہ گیا تے قتل ہو جاواں، لیکن کی کرا میرے رب دی چاہت ہے مینوں قتل ہوندا ویکھے۔ شاء اللہ ان یرانی قتیلا، اسے سیب نو ذہن رکھیا ہے، اسی مجاز دے وچ پھسے ہوئے بندے ہیں، اسی کدی کربلا دی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ فرمایا اللہ جو چاہتا ہے کہ میں قتل ہوں تو میں کیوں نہ ہوں؟ عرض کیتی ٹھیک ہے مولا قتل ہو جا تو، تیری مرضی ہے بچے بھتیجے، لیکن بچیاں نو کیوں لئی جانا ہے؟ تو مر گیا تا انہاں دا کی بن سی؟ فرمایا شاء اللہ ان یراہن سبایا، رب چاہتا ہے کہ انہاں نو ہاتھ انہاں دے بننے ہوئے انہاں نو قید ہوندا ویکھے۔ کیا حقیقت واسطے مجاز رو چھڑیندا پے؟ اللہ اکبر، کیا حقیقت واسطے مجاز رو چھڑیندا پے؟ جا کے بہ گیا اڑ دیوتے، اتنا مدینے کو رام مچیا کہ آندے ہیں کہ حضور دے وصال تو بعد اتنا مدینہ نہیں رویا جتنا حسین دے مدینے تو کوچ کرن دے ویلے رویا۔
ہزارہ لوگ کٹے ہو گئے منت کر دے پہ نہ جا حسین نہ جا راڑ نہیں تھائی بیٹھے تینوں حکومت کروا دینے ہیں جس ویلے لفظ آکے نا حسین حکومت کرن جاندہ پہ آئی حسین نے خود داس دیتا ہے خطبے تا پڑھ لے کرو پوری طرح ابن عباس دی روایت ہے خطبہ کیا حسین نے عباس نوے کے لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا ظالمن ولا مفسدن میں اس پر انہیں جانتا پہ چاچا کہ فساد مچاما یا ظلم کرا یا حکومت بداما یا مال کماما خرج تو واہ 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 حسین بل خرج تو لإصلاح امت جدی میں صرف اس پر خروج کرتا پہ کہ اپنے جد اپنے نانے دی امت دی اصلاح کرا سبحان اللہ امت مجازج پسی ہوئی ہے حقیقت لا تعلق ہے اے امت اپنی جہالت تو جاہل ہے اپنی بے علمی تو بے علم ہے آج بھی ساڑھا ہوا حال ہے خدا دی قسم آج بھی ہوا حال ہے بھئی میں نے ایک عالم آکر لگے وہ جی امام حسین دا اے میں دماغ پھیر گئے لا حول ولا قوت میں نے عالم آندہ پہ ہے اسلام دا عالم اپنے آپ نو آندہ ہے صرف 5 منٹ آکر لگے عبداللہ ابن عمر بھی آئے عبداللہ ابن زبیر بھی آئے حضرت بکر دی اولاد بھی آئی حضرت عثمان دی اولاد بھی آئی حضرت اللہ زبیر دے جانشین بھی آئے حسین نو کہی ایڈی ہاتھ چڑی آئی کہ ٹور پیا بہرحال میں انہوں نے سختی نال جواب نہیں دیتا بس ایک انہوں نے جواب دیتا میں کہ قبلہ انہیں نماز پڑھی نے التحیات دے وچ کی پڑھے انہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ابو بکر دے اتے درود نہیں بھیجیں دے ہو تسی قرآن دے وچ عثمان دے اتے طلحہ زبیر دے اتے درود نہیں بھیجیں دے ہو نہ ان دی اولاد دے اتے درود بھیجیں دے ہو درود تا جاندہ ہے محمد تے آل دے اتے اگر کسی دا نکلنا بڑھدا ہے تو حسین دا نکلنا بڑھدا ہے کیونکہ کسی اور نو اس مقام تے بوایا ہی نہیں رب نے جتے آل محمد نو تے آل ابراہیم نو بوایا ہی تھی اس بار ہونے جاندہ نظرانہ پیش کرنا پوسی انہاں نو او سیدہ نو سن لو توڑی جان کوئی نہیں چھٹنی نسب دے اتے اسوائے شبیری اختیار نہ کیتا اسوائے حیدری اختیار نہ کیتا یہ علم دے رستے دے اتے تسی مسافر نہ بڑھے تے حسین تنا حق نو حق آکھنا نہ سکھیا تے تو انہوں کوئی نہیں چھوٹوں منی آخرت دے بیچ تو اڈے اتے بہت زیادہ ذمہ داری ہے جتنا علم ہوندہ ہے اتنے عمل دی ڈیمانڈ زیادہ ہو جاندی ہے جتنا عہدہ بڑا ہوندہ ہے اتنی ذہن نو کاوش کرنی پمدی ہے اور نکلے ہے حسین باقی میں چھڑنا میں کوئی واقعہ نویس نہیں ہاں میں کوئی روایتاں سنامن والا نہیں ہاں کہ واقع سناواں تو یہ اشعار سناواں میں تے علم دے اتے گل کرنی آئی میں صرف تو حسین دا آخری لمحہ بیان کرنا چاہتا کہ جس ویلے تیر لگیا سینہ اقدس تے چاند لمحے رہ گئے حسین کول اس ویلے امتحان آئی علم عمل عالم تے عالم دا کہ یکجا ہوندہ پہ ہے کہ نہیں محمد تے بہشت علم تے عمل علم تے عالم علم تے عالم جس مکان میں لا مقام دے اتے کٹھے ہوندے ہیں اس مقام دا نام ہے حسین تا خواجہ اج میرا کھے آئی شاست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ حسین حسین وہ ہے جتھے دین پناہ لیند ہے سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین کیوں ہے بنیاد تیر آگے لگیا آخری منٹ چل دے پین جمیں ہی تیر لگیا عثمان اپنا حسین گھوڑے تو ہیٹھاں آئے ڈگے کہ زبان تو کی نکلیا بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ وعلا ملت رسول اللہ ترکتو خلقن ترعن فی ہوا کا وعیتمتو عیالی یراکا کوئی ہے عالم دکھاوے مینوں حسین تے اعتراض کرن والا حسین دا ذکر نہ کرن والا آوے دکھاوے کہ آخری ساؤں من تے